میں شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جانیں طلاق کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں اس کے لیے دعا کر لیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب، ریحان نسیم بھراڑا صاحب، جاوید اقبال صاحب، میرے سب دوست جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میڈیا کے دوست، السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک کیوں آیا یا اس پہ ہم نے یہ بحث کیوں شروع کی، یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب نے پالیسی ایڈوائزری بورڈ ایک فیڈریشن نے بنایا جب یہ پریزیڈنٹ بنے، اس کو میاں زاہد حسین صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اس پہ ایک فیڈریشن نے اپنا ویژن بنایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے آنے والے دنوں میں. اس میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان پہ کام شروع کیا گیا، اس میں ایک ویژن بنایا گیا کہ ہمیں $100 بلین کی ایکسپورٹ چاہیے ہمارے ملک سے. پاورٹی ایلیویشن پہ کام کرنا ہے، ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے. جو ہمارے پریزیڈنٹ نے بتایا آئی پی پی کی بات ہوئی، اتنی مہنگی بجلی تھی اس کو نیچے کیسے لے کر آنا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہے اور انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں جو فیڈریشن نے اچیو کیا الحمدللہ 48 روپے یونٹ جو بجلی تھی آج 31 روپے ہو گئی ہے. 22% جو سود تھا وہ بھی 11% پہ آ گیا ہوا ہے. ابھی سفر بہت لمبا ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں، اب ان سب کا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہماری جو $412 بلین کا جی ڈی پی کا سائز ہے اس کو $1 ٹریلین کیسے کرنا ہے. تو کیونکہ فیڈریشن اکانومی کو دیکھتی ہے تو ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی گورنمنٹ کو گائیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو ایشین ٹائگر بنانا ہے. اس کو کرنے کے لیے کیونکہ آج میں فیصل آباد میں آ کر بیٹھا ہوا ہوں اور الحمدللہ ہمارے فیصل آباد کے پریزیڈنٹ نے جو ڈیمانڈ کی صوبوں کی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یا فیصل آباد کو میں کیسے دیکھتا ہوں. ہم شروع سے سنتے تھے کہ مینچسٹر آف پاکستان ہے فیصل آباد. آج یہ مینچسٹر جنک یارڈ آف پاکستان ہو گیا. مشینیں، پاور لومیں کوڑیوں کے بھاؤ، لوہے کے بھاؤ بکی، ہم نے خود دیکھا. جو بگسٹ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. فیصل آباد میں اگر آپ کو فیصل آباد ڈویژن کی میں بات کروں، میری بہن نے فیصل آباد کی پاپولیشن کی بات کی، ڈویژن کی پاپولیشن 16 ملین کی ہے. اگر آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے تو آپ نے لاہور جانا ہے اور لاہور میں فیصل آباد سے ریلیٹڈ کیسز کو ہفتے میں 2 دن دیے جاتے ہیں. 16 ملین کی پاپولیشن کو کورٹ میں جانا ہے تو ہفتے میں 2 دن ان کو ملیں گے ہائی کورٹ میں. 21 ہاسپٹلز ہیں یہاں پر. ہاسپٹل کا حال آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت 7,72,000 لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے. کیا یہ کیٹر کر سکتا ہے؟ ہیپیٹائٹس، گیسٹرو، بریسٹ کینسر بڑھ رہے ہیں یہاں پر. اسکول 5,651 اسکولز ہیں اس ڈویژن میں جو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. جو آپ ٹیکس دیتے ہیں
وہ گورنمنٹ آگے پیسے دیتی ہے، بٹ کیا یہ اسکول پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ دنیا سے کمپیٹ کریں گے؟ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، یہ کوانٹم فزکس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اسکولوں میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کیا یہ دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ چیزیں دیکھ کر فیڈریشن نے جو اپنا ایک ویژن بنایا وہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ میں واپس کاروبار پہ آتا ہوں۔ $40 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ملک میں، سالانہ $40 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور ہم نے اپنے مینچسٹر کو جنگ یارڈ میں کنورٹ کر لیا۔ انمپلائمنٹ کا ریٹ آفیشل فگر 22% ہے، بٹ میری کیلکولیشن سے یہ 40% ہو گئی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے انمپلائمنٹ۔ بجلی کی قیمت 9 سینٹ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ابھی تک 9 سینٹ نہیں ہوئی۔ انٹرسٹ جیسے میرے پریزیڈنٹ نے کہا اس مانیٹری پالیسی میں تو 9% پہ آنا چاہیے اور الٹیمیٹلی اس کو 6% پہ جانا چاہیے۔ 80 ٹریلین روپیز کی ہمارا لوکل بورنگ ہے، جو ہماری حکومت نے لوکل بورنگ کی بھی ہے، 80 ٹریلین روپے، اس پہ جو 11% ہم سود دے رہے ہیں، 11 اور جو 6 ہونا چاہیے، اس کا جو ڈفرنس ہم نکالتے ہیں یہ 3.5 ٹریلین روپے ہے، جس کا مطلب ہے $12 بلین۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھیے، میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں اسلام آباد میں گیا، ہارون اختر خان صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کہنے کے مطابق اس شخص نے جان ماری ہوئی ہے، انڈسٹریل پالیسی بنانے پہ کام کر رہا ہے، اور بہت خوبصورت انڈسٹریل پالیسی بنا رہے ہیں وہ، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، ان سے مل کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہارون اختر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو کامیاب کرے۔ جب میں نے پوچھا کہ بجلی کم ہوگی، انہوں نے کہا IMF پروگرام میں ہے، بجلی کم نہیں ہو سکتی جب تک IMF کا لون واپس نہ کرے۔ اب IMF کا لون $6 بلین ہے، ہم بینکوں کو $12 بلین ایکسٹرا پے کر رہے ہیں سود کی مد میں، تو یہ پیسے تو ہم 6 مہینے میں اتار سکتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی ہائی پرائس آف بینک انٹرسٹ کیوں ہے؟ 6 مہینے میں IMF کو فارغ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم کیوں بھکاری بنتے جا رہے ہیں؟ ہمارے کو اپنے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا۔ GDP سائز $412 بلین پاکستان کا ہے، انڈیا کا $4 ٹریلین ہے۔ ہمارا دشمن، ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، ہم ایسا قوم بھی محنت نہیں کر رہے۔ اس ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو میں نے بتایا، جو ہمارا پالیسی ایڈوائزری بورڈ نے رپورٹ بنائی، اس کے لیے ہمارے کو اپنا ڈسٹرکٹ اکانومی اینڈ سیکٹورل اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا۔ ہر ڈویژن، 36 ڈویژن ہے تو ہر ڈویژن پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہر ڈویژن کا ایک پوٹینشیل ہے۔ لمبی رپورٹ ہے بٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ چلیوٹ جاتے ہیں تو وہاں فرنیچر کا کام نظر آتا ہے، وزیر آباد میں کٹلری ہے، سوات میں جیمز ہے، ٹورزم ہے، اسکردو گلگت میں 40% فروٹ ہم ضائع کرتے ہیں، سرگودا میں اورنجز ہیں، شیخو پورا میں باسمتی رائس ہے، رحیم یار خان میں کاٹن اور مینگوز ہیں، گجرانوالہ گجرات میں فین انڈسٹری اور الیکٹریکل انڈسٹری ہے، سیالکوٹ میں سرجیکل ایکوپمنٹ اینڈ سپورٹس گوڈس ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے، ہم اس کو ٹیپ نہیں کر رہے۔ اس کو کیسے ٹیپ کیا جائے، اس تک کیسے پہنچا جائے، اس ملک کو کیسے ایشین ٹائگر بنایا جائے، اس کے لیے یہ ساری جدوجہد اور بحث ہو رہی ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہمارا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے،
تو پھر $100 بلین کا فورن ڈیٹ ہمارے پہ کیوں ہے؟ 80 ٹریلین روپے کا لوکل لون ہمارے پہ کیوں ہے؟ ہم قرضوں میں کیوں پھنستے جا رہے ہیں؟ ہم کیسے نکلیں؟ 78 ایئرز پاس ہماری اکانومی کیسے آگے جائے گی؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈویژن ہیں ان کو امپاور کیا جائے، اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہیں یا اس کو صوبہ کہیں۔ یہ ہم پولیٹیشین نہیں ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں، بٹ جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے اس کو فیصلہ کرنا۔ تو اگر یہ کام نہیں ہوگا تو ہم کیسے چلیں گے؟ ہمیں آگے جانا ہے، ہمارے ملک کو ایشین ٹائیگر بننا ہے۔ اس کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایتھوپیا میں 1992 میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی، انڈیا نے 1992 میں کر لی۔ جب پاکستان بنا تھا تو 33 ملین کی پاپولیشن تھی اور 4 صوبے تھے، اور انڈیا میں 9 صوبے تھے۔ انڈیا میں آج 36 ہو گئے ہیں۔ ہمارے 250 ملین کی پاپولیشن ہے اور آج 4 صوبے ہی ہیں۔ ایک آئی سی ٹی آپ نے بنا لی ہے۔ کیسے کنٹرول ہوگا؟ کس طریقے سے چلیں گے؟ کوریا میں 94 میں کر دیا گیا، نائجیریا میں 94 میں کر دیا گیا، چائنا نے 1980 میں اپنے آپ کو کر لیا، یو ایس اے میں 54 انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیٹس میں کنورٹ کر دیا۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہمارے ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی۔ جب تک آپ چھوٹے صوبے نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان ڈویژنز کو امپاور نہیں کریں گے، ہمارے ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی۔ آج ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کامیاب ہو، بٹ ہماری اپیل کو سیریس لیا جائے، اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ اب آپ اس کو صوبہ بولیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بولیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، بٹ اس کو کر دیں۔ اب وقت آ گیا ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔